پیارے دوستو، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، اور ہماری ہدایت کی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جن کو اللہ نے گہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہے ہوں گے کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن سے یہ بات ڈال لیں، خدا کے جتنے بھی انبیاء کریم ہیں اس دنیا میں آئے، وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کریم کے جسم کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے، انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ موقعات پر زندہ موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت نہیں ملتی ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ میرے دوستو، آپ کو بتا دیں، ان 4 نبیوں میں ہے ایک حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہماری اس زمین پر موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے، حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور ہواؤں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور ہوائیں ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے اور ہر سال حج کرنے مکہ یا مکرمہ تشریف لے جاتے۔ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روحوں کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جو ہوتے وہ جانوروں وغیرہ کی خالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی 10 دینے والا کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باہیا آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ کل ملا کر کہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہے اور جنت میں رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام۔ میرے دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور یہ ہے سازش کی کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا مین صبح بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامی روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت حاصل ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے، اس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار کیا ہوا، جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی، کی کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی۔ ابن جوزی نے ایک روایت نے
بیان کیا ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے راز جان سکے اور ہم نصیحت حاصل کر سکے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اسے کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرص تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 الدین ہوئی اس سال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا پتہ کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے پتہ کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ طاقتور تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششیں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی ہمیشہ خاموش ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو پانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ احمد بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دیر دور ہی گئے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گدھا دکھا۔ آپ دونوں اسے گدھے کے قریب سے گزرے۔ اسے احمد نے جیسے ہی گدھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھا اور وہ کہنے لگا، یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ اس عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، میں یہ نہیں جانتا۔ اسے احمد نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کون سے قسم اعظم ہے جسے آپ پر پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجیے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر احمد، تو اسے اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے، یا اللہ، اس احمد کے اس طرح سے زندہ کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں۔ اتنے میں اسے بے وقوف نے اس ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں مخالہ کرنے لگے ہیں، یہ شاید اپنی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آفل ہے، اسلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اسے احمد پر حملہ کیا اور اس کو پال بھر میں کیا پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے مخاطب ہوئے
اور کہا کہ یہ جنگل کے درندے تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اس لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا حضرت میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا، جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ آرزو اچھا ہے نہ جوان اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو دوستو یہ وہ اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے۔ اگر اللہ الگ الگ مقام پر موجود ہے، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔